بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو حدیث کورس کر رہے ہیں، اور ان کی ریکویسٹ پر بنا رہی ہوں کہ وہ یہ بک جو ہے صحیح بخاری کی، اس کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دو باتیں جو اہم ہیں وہ بھی مجھے آپ کو بتانی تھی، تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، اور اس میں جو چیز مجھے آپ کو سمجھانی ہے تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو وائس پر سمجھاؤں، انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گی تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ جو کتاب ہے یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اور ترجمہ اور تشریح جنہوں نے کیا ہے آپ ان کا نام بھی دیکھ رہے ہوں گے، مولانا محمد داؤد راز ان کا نام ہے، اور اس کتاب کے اندر ان کا پوری جو بھی ان کی بایوگرافی ہے وہ بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتی ہوں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو صحیح بخاری ہے وہ جیسے کہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں امام بخاری نے لکھی ہے، اور یہ ان کا پورا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو شرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی ٹوٹل 8 جلدیں ہیں، ٹھیک ہے، 8 جلدیں ہیں، مطلب یہ فرسٹ جلد ہے جو اس کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں، تو باقی بھی سیم اسی طرح بکس ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر 1 لکھا ہوا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، تو یہ اس کی اور یہ مکتبہ اسلامیہ والوں نے اس کو جو ہے وہ پرنٹ کیا ہے، تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک نمبر دے دوں گی، آپ وہاں سے اس کو آرڈر کر کے آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ریفرنس سے منگوائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو کتاب ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی 8 جلدیں ہیں۔ صحیح بخاری کی بہت ساری جو شروحات ہیں وہ کی گئی ہیں، بہت ساری عربک میں بھی ہیں جن کا ابھی تک اردو ترجمہ ہی نہیں کیا گیا، اور کچھ اردو میں بھی ہیں الحمدللہ، جن میں فتح الباری جو ہے وہ بھی ایک مشہور ترین شرح ہے صحیح بخاری کی۔ تو اب اس میں نے اسی کتاب کو کیوں لیا یا میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا، تو اگر آپ کو معلوم ہو جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ، یہ حدیث کی جو کتاب ہے یہ شرح ہے، یہ حدیث کی اصل کتاب نہیں ہے۔ میرے پاس اس وقت اصل کتاب موجود بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو دکھا دیتی، لیکن میں نے اس کو آرڈر کیا ہوا ہے، جیسے مجھے ملے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ انفیکٹ جو کتاب ہے صحیح بخاری کی، جس کو امام بخاری نے جو ہے وہ کمپائل کیا ہے، اس میں تقریباً 7,000 سے زیادہ احادیث ہیں، اور اگر ان کو جو ہے وہ ہم ویسے کاؤنٹ کریں، مطلب جیسے کوئی حدیث ہوتی ہے وہ 2 دفعہ آتی ہے، ایک دفعہ کسی ایک باب کے اندر، یعنی کہ اس سے ایک مسئلہ دریافت ہو رہا ہوتا ہے، اس سے ایک بات جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے، تو امام بخاری اس حدیث کو وہاں پر لے کر آئے ہیں، اور پھر اگر اسی حدیث سے کوئی اور بات بھی اخذ ہو رہی ہے تو امام بخاری اس کو پھر دوبارہ لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ ہم ان کو پوری کاؤنٹنگ کریں تو وہ بن جاتی ہیں 7,000 سے کچھ زیادہ حدیث، لیکن اگر ہم وہ جو حدیث ہے وہ بار بار جو رپیٹ ہوئی ہے اس کو نہ گنیں تو پھر یہ 2,000 سے کچھ زیادہ حدیث جو ہیں وہ بنتی ہیں الحمدللہ۔ تو اکثر شروحات میں یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کی نمبرنگ کا خیال نہیں کرتے، مطلب کیسے نمبرنگ کا خیال نہیں کرتے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہ حدیث ہے، تو اب حدیث کا جو ہے وہ 2 پورشن ہوتے ہیں، پہلا اس کی سند اور دوسرا اس کا متن۔ یہ دیکھیں جو یہ والا پورشن ہے نا کہ یہ کس نے کس سے حدیث لی، تو یہ اس کی سند ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کو بریکٹ میں چیز نظر آ رہی ہے یہ اس کا متن ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات یہ جو حدیث ہے، یعنی کہ جو حدیث کا کانٹیکسٹ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ تو سیم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پیچھے راویوں کی چین ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر جو کتاب کے کمپائل کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں ہم صحیح بخاری کی بات کر رہے ہیں، تو جو صحیح بخاری کے کمپائل کرنے والے ہیں امام بخاری، وہ کیا کریں، وہ اس حدیث کو لکھیں یہاں پر، اور پھر میں آپ کو مثال دے رہی ہوں،
اور اگر اسی حدیث کو وہ کسی اور سند کے ساتھ بھی بیان کریں تو وہ کیا لکھ دیں گے؟ پوری سند لکھیں گے، اور یہ جو حدیث کا متن ہے اس کی جگہ پر لکھ دیں گے کہ نحوہ، کہ اسی کی طرح، یعنی کہ پیچھے والے کی طرح. ٹھیک ہے. اب جو اصل کتاب ہے اس میں تو یہ ایک الگ حدیث بن گئی، اور وہ جو اگلی لکھی جس کی یہ سند میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ جو کانٹیکسٹ ہے، متن ہے، وہ سیم ہے، تو وہ ایک نیکسٹ حدیث بن گئی. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہاں پر اس کا نمبر 2 ہے، تو جو میں آپ کو اگلی حدیث بتا رہی ہوں کہ جس کی سند اور متن جو ہے وہ سیم رہے گا، تو اس کو کتاب کے جو کمپائل کرنے والے ہیں انہوں نے کیا نمبر دیا ہوگا؟ 3 نمبر. لیکن شروحات میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں بعض اوقات پرنٹنگ میں کہ یہاں پر 2 نمبر ہے، اور وہ جو اگلی حدیث ہے بک میں اس کا نمبر تو 3 ہے، لیکن یہ اس کو یہاں پر نہیں لے کر آتے شرح میں. ٹھیک ہے. اس کو سکپ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ والا جو متن ہے وہ تو سیم ہی ہے، تو حدیث بھی سیم ہی ہے، اور ظاہری بات اس کی تشریح اور ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلے ہو جاتا ہے. تو پھر 3 نمبر پر وہ کون سی حدیث لے کر آئیں گے جو کہ اصل کتاب میں 4 نمبر پر ہے؟ تو پھر اس طرح سے یہ جو حدیث کی نمبرنگ ہوتی ہے نا، یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جیسے کچھ احادیث ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر فلاں نمبر کے ساتھ حدیث ہے. بعض اوقات جو پوسٹ بنانے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو شرح پر اس کی نمبرنگ دی گئی ہوتی ہے حدیث کی وہ لکھ دیتے ہیں. اصل میں اصول کیا ہے کہ آپ وہ نمبر لکھیں جو صاحب کتاب نے اس حدیث کو دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر مسئلہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حدیث چیک کرتے ہیں لیکن وہ کتاب میں اس جگہ پر ہوتی نہیں ہے. تو وہ اسی میں یہ ہوتا ہے کہ اصل انہوں نے نمبر دیا ہوتا ہے کتاب والا. کتاب سے میری مراد ہے جو عربی کی کتاب ہے، اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ بخاری کا. ٹھیک ہے. تو وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کو شرح میں، یعنی کہ کسی بھی شرح کو اٹھایا اور اس نمبر پر حدیث چیک کی تو وہاں پر تو کوئی اور حدیث آ گئی، تو اس لیے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث غلط ہے یا درست نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک بات ہی چھوٹی سی کہ جس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. اور بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ایپس پر جو ہے وہ حدیث کا نمبر چیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی ایپس پر حدیث کا نمبر چیک کریں گے تو شاید آپ کو وہ اس نمبر پر وہ حدیث نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ جو یہ ایپس کے ڈیولپر ہوتے ہیں یہ بالکل بھی نمبرنگ کا خیال نہیں کرتے. تو یہ جو میں آپ کو بک دکھا رہی ہوں اس میں الحمدللہ میں نے اس کو اصل جو بخاری کا کانٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھا، تو یہ نمبرنگ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تو جو اس بک پر تھی وہی اس شرح پر تھی. تو یہاں سے پھر آپ کو پڑھنے میں اور اس کو آگے یعنی کہ نمبرنگ دینے میں آسانی رہے گی. اور اگر آپ نے احادیث وغیرہ کو سرچ کرنا ہو نمبرنگ کے ساتھ تو تب بھی آپ کو آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. آپ میری بات کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر پائیں، اس کو سمجھ پائیں. انفیکٹ اگر میں عربک میں بولوں تو کتاب. ٹھیک ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ یعنی کہ یہ ایک مین جو ہے وہ چیپٹر ہے. اب اس چیپٹر کے اندر وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس لے کر آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں باب باندھنا. تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں، چیپٹر کا نام ہے، اس کے بعد اس چیپٹر کے انڈر وہ ڈیفرنٹ باب جو ہے وہ باندھتے ہیں، اور پھر یہ جو باب ہے اس کے اندر وہ احادیث لے کر آتے ہیں اس سے متعلق. اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، جو امام بخاری نے باب باندھا ہے یہ بھی ایک ان کی فقاہت کا انداز ہے. جو لوگ بخاری پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں تو وہ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ بہت ساری جو تفصیلی بحث ہے علم کی وہ صرف اس طریقے پر کی جاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے باب جو باندھے ہیں اور وہ کس طرح پر حدیث لے کر آتے ہیں اور اس سے وہ مسئلہ ڈیرائیو کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، انسان واقعی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں سے جو ہے
دین کا کام لیا الحمدللہ۔ تو یہ والا جو چیپٹر ہے یہ تو پہلا چیپٹر ہے وحی کی ابتدا کا بیان، اور اس کے اندر صرف ایک باب جو ہے وہ باندھا گیا ہے۔ اب میں آپ کو نیکسٹ کوئی چیپٹر دکھاتی ہوں جہاں پر یہ باب زیادہ ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں، جیسے کہ یہ کتاب العلم ہے، یعنی کہ علم کے بیان کا جو ہے چیپٹر وہ۔ اب اس کے اندر ڈفرینٹ باب ہیں، اور باب کے اندر جو ہے وہ امام بخاری احادیث لے کر آئیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے 2 باب تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا پیج کر کے دکھاتی ہوں، وہاں پر اور بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس باب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور میں نے آپ کو اگلی چیز بتانی ہے کہ یہ باب جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اپنی بک کنسلٹ کرتے ہوئے ہم ان سے کیسے مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ کتاب کا ٹائٹل پیج ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ مضمون لکھا ہوا ہے، اور مضمون کے اندر یہاں پر کچھ چیزیں ہیں۔ تو یہ وہی جو میں ابھی آپ کو پیچھے بتایا کہ باب، تو یہ باب کا نام ہی ہے۔ اب جب آپ کوئی حدیث یہاں سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس باب کو دیکھیں گے اور اس صفحہ نمبر کو دیکھیں گے تو آپ اس حدیث پر پہنچ جائیں گے۔ اچھا، یہ میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو ہے وہ یہ کہ الحمدللہ کتابیں ہم پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کتاب کو سب سے پہلی بات تو سلیکٹ نہیں کرنا آ رہا ہوتا، کیونکہ میں موسٹلی جو ہے 1-2 سسٹرز کا دیکھا اسٹیٹس پر کہ وہ کتاب تو سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایسی ہوتی ہے کہ جس پر پیسے تو آپ لگاتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ شاید اتنا نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی، اور میں خود اپنے لیے بھی یہی پسند کرتی ہوں اور یہی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب بھی کتاب خریدوں تو اچھی خریدوں، اوتھینٹک، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے؟ فائدہ مند سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بخاری کی بہت ساری شروحات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن انتخاب جو ہے وہ کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمیں ان کی بنیاد پر ہی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو بڑا اور اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتاب کو پڑھنا آنا چاہیے، کتاب کو کنسلٹ کرنا آنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک ٹرک ہے، تو اس کو بھی دین کا طالب علم ہوتے ہوئے ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ پہلا باب جب دکھایا تھا تو میں نے آپ کو وہاں پر بتایا کہ اس میں صرف ایک ہی باب ہے، تو یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ باب کا نام لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتاب جو ہے وہ ہے کیا اور اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ صرف یہی کتاب نہیں، ہر کتاب جو ہے وہ جو اس کو پبلش کر رہا ہوتا ہے، اس کا ناشر ہوتا ہے، اس کے چند باتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کتاب جو ہے وہ عرض ناشر کے ساتھ ہی شروع ہو رہی ہے، اور میں آپ کو یہ اس لیے دکھا رہی ہوں اور اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کتاب جب پڑھتے ہیں تو نہ تو عرض ناشر پڑھتے ہیں، نہ ہی اس کے مصنف کے بارے میں جو انٹروڈکشن دیا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ یہ امام بخاری کا ادھر جو دیا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ امام بخاری کے حالات زندگی ہیں کہ انہوں نے کیا 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 اور کیسے انہوں نے پڑھا، اور ان کی کیا جو تھیں وہ ساری باتیں تھیں۔ تو اس سے الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو شاید امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے کتاب کے اس پورشن کو، عرض ناشر، تقدیم اور کتاب لکھنے والے کے متعلق جو چند ایک باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ اگر ہم ان سب باتوں کو سمجھ لیں تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کتاب شروع کریں، چاہے وہ کوئی بک ہو کسی بھی طرح کی،
یہ تو میں آپ کو حدیث کی بک کا بتا رہی ہوں نا، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی بک پڑھتے ہیں تو آپ اس کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں اور جو شروع سے کتاب کے اوپر باتیں درج کی گئی ہیں آپ ان کو ضرور پڑھیے. اس سے الحمدللہ کتاب کے متن کو سمجھنے میں اور عمل کے لیے بہت ساری باتیں بھی مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے بعد یہ جنہوں نے اس کا ترجمہ اور تشریح کی ہے مولانا محمد داؤد راز، تو ان کے بارے میں بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی ضرور پڑھیے گا. یہ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ مقدمہ ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں سے اب اصل کتاب شروع ہو رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پر پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری کا جو ہے وہ کیا انداز رہا ہے کتاب کو کمپائل کرنے میں، کہ وہ پہلے کتاب جو ہے یعنی کہ چیپٹر اس کا نام لکھتے ہیں اور پھر اس چیپٹر کے انڈر جو ہے وہ باب باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. باب یعنی کہ آپ ایک یونٹ کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس یونٹ کے اندر جتنی بھی احادیث ہوتی ہیں ان کو لے کر آتے ہیں. اچھا، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ بخاری جو ہے الحمدللہ، جیسے امام بخاری نے اس کو اتنے خلوص کے ساتھ اور جس طرح سے ان کا طریقہ کار رہا اس کو کمپائل کرنے کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایک حدیث لکھتے ہیں تو پہلے غسل کرتے ہیں اور 2 نفل ادا کرتے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث لکھتے. اور بہت سی احادیث جو ہیں وہ انہوں نے روضہ رسول میں بیٹھ کر بھی جو وہ لکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو روضہ رسول سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر لکھی ہیں. اچھا، یہ تو تھا انداز حدیث کی کتاب کا. اب جو اس کے شارح ہیں یعنی کہ جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے وہ پہلے ان کا کیا انداز ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں. تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کو سمجھنے میں، یہ جو شرح کی کتاب ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو ہیلپ مل جائے گی. سب سے پہلے تو وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا، اور اس کے بعد تشریح. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن شاید وہ ہمارے ذہن سے تھوڑا اسکپ ہوئی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ جب وہ ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے اور چیزوں کا سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو باقی تو یہ کتاب اچھی ہے ہی ہے، شرح کی کتاب. اس میں تشریح بھی الحمدللہ بہت ہی اچھی، بہت زبردست کی ہے، تو اسی لیے میں آپ کو یہ والی کتاب جو ریکمینڈ کی ہے. یہ دیکھیے، اور یہ سب احادیث کے آخر میں ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے اچھی یہ کی کہ یہاں پر یہ سند حدیث کے حوالے سے اور جہاں پر حدیث کے راوی آتے ہیں، تو جیسے حضرت عمر ہیں پہلی حدیث کے راوی انما الاعمال بالنیات کے، تو ان کے بارے میں بھی جو وہ بتایا ہے. تو الحمدللہ اس سے یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملے گا اور اس سے بھی محبت بڑھے گی. تو بس آخر میں یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا، یہ ایک بار ہی دی ہے، بار بار نہیں ملنی. اور جو ایک دن گزر جاتا ہے وہ پھر دوبارہ کبھی ہماری زندگی میں نہیں آنا ہوتا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں مل جائے گا دنیاوی طور پر. اور لیکن دین کا علم جو ہے یہ محنت، کوشش، صبر اور برداشت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ آپ اس سارے سمندر کو ایک بار ہی اپنے اندر ڈھیل لیں تو یہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان کر دے گا. تو تھوڑا تھوڑا ہر روز کچھ نہ کچھ اپنے اندر ہمیں اتارتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا دل ہے اس کو اپنی ہدایت کی طرف ہی رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہم ہدایت سے ڈائیورٹ ہو جائیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جو اپنے دین پر اور اپنے نبی کی سنت پر مضبوطی سے جمائے رکھیں.
کیونکہ بہت شاید اس دعا کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔